السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات کے اندر مسلمانوں کی، لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کی ایک بڑی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا لوگوں پر بہت بڑا احسان اور نعمت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے درست راستے کی طرف رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کی جماعت کو بھیجا۔ اللہ اگر نبیوں کی جماعت کو نہ بھی بھیجتا، اپنا پیغام کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیتا تو لوگوں کے لیے اس کو ماننا فرض اور ضروری ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا پیغام پہنچایا نہیں بلکہ نبیوں کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں کو سکھلایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کے دنیا کائنات کے اندر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اس احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اندر انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا پیغام کتاب و سنت کو لوگوں کو سکھلاتا بھی ہے، ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے پیارے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے، جس کو بطور احسان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ نبی کائنات علیہ السلام آپ کی شخصیت، آپ کی ذات مبارکہ تمام انبیاء اور رسل سے فائق اور فائز ہے۔ آپ علیہ السلام سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن تمام انبیاء پر اور اسی طرح تمام لوگوں پر فوقیت اور فضیلت رکھنے والے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرنا، آپ کی عزت احترام کرنا، آپ علیہ السلام کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں ان کو ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض اور لازم ہے۔ صرف امت محمدیہ کا دعویٰ کر کے یا نبی کا صرف نام لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کر کے اس چیز پر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی شان قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ سورۃ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ایک اور امتیاز کا ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود رب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نورانی ملائکہ فرشتے پاک باز مخلوق جنہوں نے کبھی گناہ کا سوچا بھی نہیں ہے، جن کے خیال میں کبھی گناہ تک آیا ہی نہیں ہے، وہ پاکیزہ مخلوق یصلون علی النبی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اللہ نے پھر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن مسلمان باور کروانے والوں، اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے نورانی ملائکہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تمہاری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ تم بھی نبی پر درود پڑھو۔ رسول اللہ پر درود پڑھنا یہ سب سے پہلے اللہ کی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے، اور اللہ نے اس بات کا حکم تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی دیا ہے کہ اپنے نبی پر درود پڑھو، درود بھیجو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے درود بھیجنے کا معنی اللہ تعالیٰ کا رحمت نازل کرنا ہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے، معنی اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے اور انسان درود بھیجتے ہیں. فرشتوں کا اور انسانوں کا نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کا معنی کہ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا. اللہ کی طرف درود کی نسبت ہو تو معنی اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اور اگر انسانوں کی طرف یا ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایک سچے مسلمان کی علامت ہے، ایک مخلص مومن کی علامت ہے، ایک سخی بندے کی علامت ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے البخیل الذی من ذکرت عنده